بہت محترم رمیز صاحب، عمیر نجمی صاحب، بدر سماعت، اقرار المصطفیٰ، زعیم رشید اور صاحب شام طارق اور دیگر تمام احباب جو آپ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، دکھائی تو یوں دے رہا ہے کہ جیسے ہم آپ کے ساتھ ہیں، سچ یہ ہے کہ آپ آج ہمارے ساتھ بعض جگہوں پر میں دل کی مان کے حاضر ہوتا ہوں۔ مجھے جب طارق نے حکم دیا کہ آپ نے آنا ہے تو میں نے پوچھا کہ مشاعرہ کہاں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مشاعرہ ہمارے چک میں ہے۔ اب یہ جو لفظ تھا چک، اس سے ہم نامانوس تھے کہ مشاعرے چھوٹے علاقوں میں بھی ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں کیا سوچا اور کیا نہ سوچا، دل نے جیسے کہہ دیا کہ آپ نے جانا ہے اور میں حاضر ہوا۔ راستے میں غور کرتا رہا کہ ایسا کیا بنا کہ میرے منہ سے بے اختیار ہاں ہو گئی۔ تو یہاں آ کر مجھے سمجھ آئی کہ جب میں داخل ہوا اس علاقے میں تو مجھے یہاں اس میں محمد یا کے ساتھ لکھا ہوا دکھائی دیا۔ یہ وہ برکت ہے جو ہم جیسے فقیران محمد کو یہاں کھینچ کر لے آئے۔ اور اس کے بعد یہاں میں نے سلاسل کے لوگ دیکھے اور کچھ محسوس کیے تو دوسری برکت شامل ہوئی۔ تیسری برکت یہ شامل ہوئی کہ جب میں نے طارق سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر ان کے ایک گھر میں اتفاق ہے تو یہاں سب گھروں میں اتفاق ہوگا۔ یہ وہ ساری برکتیں ہیں جو یہاں تک مجھے لے کے آئے۔ ایک برکت اور ہے، جب آپ خواجگان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو خواجگان ان علاقوں میں ایک شاعر پیدا کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ محسوس کر سکیں تو بے شک کیجئے۔ اصل میں یہ سچ بات ہے کہ انہی کا کرم ہے کہ جو لفظ کو صورت عطا کر دیتے ہیں۔ لفظ تین جگہوں پر ہوتا ہے، ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے، ایک صوت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے۔ صاحب عرفان لفظ کو صورت سے پہچانتے ہیں اور اس میں صورتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ تمام گفتگو جو میں تھوڑے سے لمحے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کے ابتدائیے میں نے عرض کی ہے، اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ علاقہ صاحبان معرفت کا علاقہ بھی دکھائی دیا اور اس کی گواہی طارق کے اشعار میں بھی ملتی ہے، جہاں اگر آپ صفحہ کھولیں تو حمد کا پہلا شعر وحدت الوجود کی گواہی دیتا ہوا شعر ہے۔ ہر کہیں جو سمائی ہے مولا، تیری ہی کبریائی ہے مولا۔ اب میں جیسے زعیم نے کہا، بہت اچھی گفتگو فرمائی پروفیسر مرتضیٰ ساجد صاحب نے، ایک طویل مضمون تھا، انہوں نے کتاب کو ہر زاویے سے دیکھا اور اس میں جو کمی انہوں نے محسوس کی تھوڑی بہور میں لکھنے کی، اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے شعراء بحر خفیف سے باہر نہیں نکل رہے، فاعلات مفاعل فعلوں سے۔ طارق نے بہرحال پھر بھی کچھ چند بہور میں جو ہے وہ اپنے سخن کا تجربہ کیا، اور یہ بحیثیت نوجوان یا نئے سخن ور کے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس نے جہاں چھوٹی بہور کا استعمال کیا وہاں اس نے بڑی بہور کو بھی دیکھا۔ ساتھ ساتھ خارجیت اور داخلیت کے جو مضامین اس کے ہاں موجود ہیں، اگر آپ طارق کو پڑھیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس نے اپنے اندر کا انقلاب روکا ہوا ہے کسی وجہ سے، کسی تکلف کی وجہ سے، جبکہ وہ بہت
اندر سے غصے سے بھرا ہوا شخص ہے اور باہر سے وہ آپ کو خوش دکھائی دیتا ہے. یہ شاعر کا کمال ہے, یہ عام شخص نہیں کر سکتا. آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, صرف اپنے بچوں کے یا اپنے بھائی کے بچوں کے, وہ بھی مشکل بات ہے. شاعر کائنات میں زمین میں موجود ہر ایک کے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور یہ اس کام کو عام طور پر معاشرے میں کوئی کام نہیں سمجھا جاتا. میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ سرکار کا فرمان ہے تفکر خیر من عبادت الثقلین, کہ ایک لمحے کا فکر ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے. قرآن میں بھی آپ کو بار بار اشارے ملتے ہیں کہ مگر تم غور نہیں کرتے, کیا تم غور نہیں کرتے, پس تم غور نہیں کرتے. تو غور کرنے والے اگر کہیں پیدا ہو جائیں تو اس معاشرے کے اوپر یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان کی آبیاری کریں. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا, میں کچھ مثالیں دوں گا, کہ ہم درود والے مولویوں کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ صاحب علم ہیں جن کو قرآن میں فضیلت عطا کی ہے خداوند تعالیٰ نے, تو پھر ہم ان کو کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں, اور یہ ان کو ہم درود والا اور روٹیاں لینے والا کیوں کہتے ہیں. تو یہ ایک اس کے پیچھے ایک بڑی بات ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا جب مجھے یاد ہے, میرا گھرانے کا تعلق سیاست سے بھی ہے, کہ نوکریاں آتی تھیں اور پورے چرچ میں کوئی میٹرک پاس نہیں ہوتا تھا, اور نوکریاں جوں کی توں واپس چلی جاتی تھی پورے علاقے میں. اس وقت سوسائٹی یہ کہتی تھی کہ ان مولاناز کو, ان مولویوں کو, کہ ان کے ذمے ہے پڑھنا اور ہمارے ذمے ہے کمانا. سو یہ کمائی کے فکر معاش سے آزاد رہیں, ان کا کھانا, ان کا تمام معاملات پورے علاقے کے اوپر, اور یہ بیٹھ کر اپنا پڑھیں اور علم کی برکت کو اس علاقے میں لے آئیں. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا ایک ارطغرل سیریز چلی ہے, سب نے دیکھی ہوگی. تو اس میں کس طرح انہوں نے اپنے قبیلے میں ایک مدرسہ کو قائم کیا اور اس کے لیے کتنی ان کو محنت کرنا پڑی. تو پہلے فکر معاش سے آزاد لکھاری ہوتے تھے, اور اتنے بڑے بڑے رائٹرز ہوتے تھے کہ جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا لکھا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اتنا پڑھ نہیں سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ہی ممکن ہوا کہ معاشرے نے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا, وہ اپنے ذمہ لے لیا, اور علم اور عقل اور دانش ان کے ذمہ رکھ دی, جو انہوں نے ان کی نسلوں میں شفٹ کی. یہ آج پہلا ایک طرح سے نقب ہے میرے خیال میں اس علاقے میں. ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہاں کے بچے, نوجوان, آپ نے سنا ہوگا کہ مسجدوں میں نمازی نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ بچے کتنے ہیں, اور ابھی آپ دیکھ لیں کتنے بچے ہیں. تو آنے والا وقت جو ہے وہ یہاں پر علم اور ادب کا وقت جو ہے وہ میں محسوس کر رہا ہوں. کم از کم یہاں سے ہمارے یہ جو بچے بیٹھے ہیں, یہ صرف ATM مشین نہیں بنیں گے, یہ سوچنے والے بنیں گے, یہ سمجھنے والے بنیں گے, یہ غور کرنے والے بنیں گے, اور یہ کائنات کی رازوں کو کھولنے والے بنیں گے. یہ میری دعا بھی ہے اور میری امید بھی ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ کے علاقے سے ایک صاحب کتاب شخص پیدا ہوا ہے. یہ اس لیے آپ کو مبارک ہے کہ آپ سب اہل کتاب ہیں, اور کتاب لفظ کی نسبت والے لوگ جو ہے وہ جہاں لفظ آ جائے, ہم تو کھجور کی عزت کرتے ہیں کہ اس کی نسبت آپ کیسے, تو صاحب کتاب کی آپ کیسے نہیں عزت کریں گے جس کی نسبت کتاب کے ساتھ. تو بہت شکریہ آپ سب احباب کا. طارق کو بہت مبارک ہو, اس کے والد صاحب کو بہت مبارک ہو, ان کے تایا صاحب کو بہت مبارک ہو. آپ تمام احباب کو گفتگو آپ نے سنی. یہ تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے ہمارا, جب کوئی نیا شاعر کہیں ظہور کرتا ہے تو ہم اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ رونمائی بھی کرتے ہیں. تمام لوگوں نے اچھی گفتگو کی, اور اب انشاءاللہ ہم شاعری سنیں گے, اور اسی طرح اپنی آج کی رات جو ہے وہ ایک اچھے ذکر والی رات میں بدلیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.